استاد بھی ایک اہم رول رکھتا ہے. ٹل ٹوڈے آپ بھی استاد ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, اور لوگوں کو سکھاتے ہیں, ہمیں بھی سکھاتے ہیں کہ کس طرح کہ ہم نے اسلام کو جو ہے نا, میں تو کہتی ہوں ہر چیز کو پازیٹیوٹی کے جی ساتھ لے کر چلنا چاہیے, اور ہمارا اسلام ویسے ہی امن کا جو ہے نا وہ ہمیں پیغام جی دیتا ہے. اور کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پروردگار عالم نے اس ملک کے ساتھ ہوں. اتنا احسان کیا کہ یہاں کے رہنے والوں کو کئی حوالوں سے انفرادیت جو ہے ان کی قائم رکھی ہے، ہوں. وہیں پر میں بڑے مان اور فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر مجید ابل یہاں موجود ہیں ہوں. یا ہم آج پاکستان کا دن جو ہے وہ اس انداز میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میں بڑی ذمہ داری اور دیانتداری سے یہ بات، اس احساس کو اپنے سامعین اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ نے اس ملک کو بہترین موسم عطا کیے، ہوں. جیسے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہترین پھل عطا کیے، جس طرح کی جغرافیائی حیثیت اللہ نے اس کو عطا کی، اس کی جو جیو پولیٹیکل پوزیشن جس اعتبار سے اس کی انفرادیت کو قائم رکھتی ہے، بالکل اسی طرح ان سارے حوالوں میں جیسے بہترین عطا اللہ کی نظر آتی ہے نا، ایسے ہی اس کے باسیوں میں، جسے عرف عام میں ہم اقلیت کہتے ہیں، یعنی جو ہوں. نسبتاً تعداد میں کم ہمارے بہن بھائی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر اقلیت کا کوئی تصور دنیا میں دکھایا جا سکتا ہے تو وہ آئیڈیل انداز میں، تو وہ ہمارے ملک کے جو ہمارے کیا مسیحی بات ہے، بہن بھائی کیا ہیں، بات ہے. ہمارے باقی جو ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہوں. اس کا حصہ ہیں. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، میں اس پر گواہ ہوں کہ دنیا بھر کے اندر جب کہیں پاکستان کے حوالے سے کوئی کمزور بات ہوتی ہوئی نظر ہوں. آتی ہے، پاکستان سے باہر یعنی بہت سارے ذمہ دار انٹرنیشنل فورمز پہ جب کہیں اس پر تنقید کرنے کا ایک لہجہ جو ہے وہ اس میں کرختگی سی ہمیں سننے کو ملتی ہے، تو میں مسلم پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے فخر کے ساتھ یہ ہوں. دیکھتا ہوں کہ مجھ سے بھی کئی گنا بڑھ کر میں اپنے مسیح بھائی کو دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ پاکستان کی نمائندگی بے کرتا شک، ہوا بے نظر شک، آتا ہے. نو ڈاؤٹ. اپنی سکھ کمیونٹی میں سے نو ایون ڈاؤٹ. ہندو کمیونٹی جو ہے اس میں سے بھی ایک بڑی تعداد جو ہے جو حقیقی معنوں میں جو یہاں رہ رہے ہیں، ہوں. وہ جو دنیا کی ایک سو کالڈ نام نہاد ایک بڑی جمہوریت اپنے آپ کو تصور کرنے والا ہمارا پڑوسی ہے، اور اس سمیت اس کے ساتھ وابستہ دنیا بھر میں جتنے لوگ پاکستان کے حوالے سے متعصب خیالات رکھنے والے ہیں، ان سب کا بیانیہ یکسر اس کی نفی ہو جاتی ہوں. ہے ہمارے ان بہن بھائیوں کے نیریٹو کے بیان کرنے سے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے شکوے شکایت تو ہر ایک کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستانیت ہمارے درمیان ایک ایسی ہوں. والہانہ محبت کی ایک کڑی ہے اور مضبوط کڑی ہے کہ آپ دیکھیں ابھی جیسے یہ مارکہ حق چند مہینے پہلے جس سے ہم گزرے، اللہ نے اس کے اندر اس پوری مملکت کو، اس کے بسنے والوں کو جس انداز میں ایک لڑی کے اندر پرو ہوں. دیا. آپ یہ دیکھیں مکاتب کی جو تقسیم تھی، مسالک کی جو جی، تقسیم جی. تھی، مذاہب کی جو تقسیم تھی، حتیٰ کہ جو مختلف طبقات زندگی ہیں، ان کی بھی امیر غریب کی تقسیم تھی، ہوں. پڑھے لکھے کی نسبتاً کم پڑھے لکھے کی ایک تقسیم تھی. مجھے ایک خوشگوار احساس مجھ تک پہنچا کہ یہ ذرا سی آفت اس ملک کے اوپر آئی اور ہم نے دیکھا کہ شرق تا غرب، شمال تا جنوب، سارے پاکستانی ایک جذبے کے ساتھ سرشار جو ہے وہ ہمیں نظر آئے، اور یہ جذبہ ہی اللہ کے ہاں پھر اس منفرد رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے جسے کہتے ہیں تکبر سے بھرپور دشمن کو اس طرح ناکو چنے چوائے کہ آج پوری دنیا اس کی باز گشت سن رہی ہے. اور میں یہ سچی بات ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان نے 40 برس کا نہیں 78 برس کا جو ایک تھا نا لگے ہمارے اوپر، اس کا کئی گنا کر کے جواب ہوں. واپس دیا ہے. اس اعتبار سے اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو یوم آزادی ہے، ہوں. کیونکہ قوموں کی تاریخ میں جو ان کا یوم آزادی ہوا کرتا ہے وہ اثر نو ایک تجدید عہد کا دن ہوا کرتا ہے. ہوں. ہمیں الحمدللہ اللہ نے جو ایک کامیابی عطا کی اور پوری دنیا کے اندر ہمارا جو ایک نیا حوالہ اور ایک شناخت دوبارہ سے ایک مرتب ہوئی، اللہ نے ہماری عزت کو بحال کیا، ہوں. ہمارے روب کو جو ہے وہ ہمارے مخالفین میں اور ہماری محبت کو ہمارے محبت کرنے والوں محبین میں جس طرح اجاگر کیا. اب اس سے ایک درجہ آگے جاتے ہوئے یہ جو 10 دنوں کی ہماری ایک تھی نا آپس میں یکجہتی، اب اس کو قائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے اب عملی طور پر وہ جو حقیقی کامیابی اور حقیقی جیت جو ہے نا اس کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہوں. اپنے جو عامت الناس ہے، جو ہمارا نسبتاً غیر ترقی یافتہ طبقہ ہے، جی. جو نسبتاً محروم طبقہ ہے، ان اسے کو برابری کی سطح پر لانا ہے، تاکہ وہ خوشیاں جو اللہ نے اس مملکت کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں، اس کے سارے رہنے والوں میں مساوات کے ساتھ، عدل کے ساتھ، برابری کے ساتھ جو ہے ان میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئیں. اور یہ قافلہ جس کی حقیقی منزل دنیا کے سارے مسلمانوں کی قیادت کرنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ عنقریب وہ خوشگوار لمحہ یہاں اس ملک کے اندر آئے، ہماری خوش نصیب آنکھیں اس کے لیے منتخب کی جائیں اور ہم اپنی
ان جسمانی آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھیں کہ جب پاکستان کی ہاں میں دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی نا میں ٹھیک. نا کو دیکھتے ہوئے دنیا جو ہے وہ اپنی رائے اور فیصلے بنا رہی ہو. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہ سوال انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گی. آپ اس کے کہہ لیں کہ ممبر بھی ہیں اور اس کو ریپرزنٹیشن بھی اس کی کر رہے ہیں, تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے پاکستان میں؟ اور سوشل میڈیا کا بھی ایک بڑا اس میں اہم رول ہے. سوشل میڈیا پہ اکثر ہم پاکستان کے حوالے سے بڑا دیکھتے ہیں, کہیں پہ پازیٹیوٹی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ تنقید بھی کی جا رہی ہوتی ہے, برائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا کیا اہم رول ہے انٹرفیتھ ہارمونی کے اندر؟ بہت اہم رول ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں تو یہ جو مختلف مذاہب کا یہاں پہ رہنا ہے اکٹھے, یہ بھی اس کی خوبصورتی بے ہے. شک. یہ ایک ہی باغ ہے جس میں مختلف رنگ کے پھول ہیں جو اس کے حسن کو, اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں, اور ہم سب مل جل کر اس خوبصورتی کو اور بڑھا سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر جو ابھی موقع ہے ہمارے پاس, ہم گراس روٹ تک اپنے پیغام کو لے کر جا سکتے ہیں. ہم نے ایک کام شروع کیا کچھ 20 سال پہلے, جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے ارد گرد تقریباً 4 مسالک کی مساجد بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا اپرچونٹی ہے ایک دوسرے کو جاننے کا. صحیح ہے. سو آئی جسٹ واکڈ انٹو ون آف دا ماسک, اوکے. اور آج وہ میرے بیسٹ فرینڈز میں سے ایک کیا ہے. بات ہے. ابھی 4 مساجد اور ہم نولکھہ چرچ ہیں, ہم ایک دوسرے سے صرف ایک ٹیلی فون کال اوے ہیں. ہم ایک فون کریں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ہمارے پاس ہی اہل تشیع ان کا جو مجالس ہوتی ہیں, ہم وہاں پہ سیکیورٹی میں بھی جاتے ہیں, سبیل لگاتے ہیں. نولکھہ چرچ میں افطار پارٹی ہوتی ہے. میرا خیال ہے جو چرچ میں جو ہونے والا جو پاکستان کا سب سے بڑا افطار ہے وہ نولکھہ چرچ میں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ہمیں رسپانس بھی بڑا اچھا ملتا ہے. مجھے یاد ہے 20 سال پہلے کچھ تھے ہوتے ہیں خوائف کہہ لیں یا ریلکٹنس ہوتی ہے, تو ہم نے بہت سے لوگوں کو بلایا. اس وقت نیا نیا تھا تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیسا ہوگا. اچھا. لیکن جو چاند ایک جمع ہوئے ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ جی آپ نے 1 قدم بڑھایا, ہم آپ کی طرف 10 قدم بڑھائیں. کیا بات ہے. اور ایک اور دوست نے کہا کہ ہم 80 سال سے اس علاقے میں کیا رہ رہے ہیں, تو آج ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں بلایا ہے, تو آج آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس چرچ کے اندر قدم رکھیں. تو آج وہ بھی میرے بہترین دوستوں میں شامل ہیں. اور اسی طرح سے پھر القاعبہ بڑھتا گیا. ہم جو پاکستانی ہیں جو ہم ایک دوسرے کو ملیں گلیں گے, ہم اپنے ملک کی اور خوبصورتی جو ہے اس کو سمجھیں گے, سیکھیں گے, ہمارے اندر ایک ٹرسٹ کانفیڈنس لیول بڑھے گا. اور بین المذاہب رواداری جو ہے, اس سے جو برج بلڈنگ ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ سب لوگ اس چیز کو مانیں گے کہ پچھلے 25-30 سال میں خاص طور پہ اس پہ جو کام بڑھا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت ہی ہمارا پیار, بچائے کتنے عرصے بعد بھی ملے تو ایک انس ہے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے. آپ نے بھی محسوس کیا. اور اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کو بطور پاکستانی دیکھنا اور قبول کرنا شروع کریں. ہو بھی رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 80-90-95% لوگ جو ہیں یہ بہت اچھے مثبت سوچ والے لوگ ہیں. صرف ان سے چیلنج ایک میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاموش رہنے والے لوگ ہیں, یہ جو دیکھتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں, گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ذرا کھڑے ہو جائیں, سارے اندھیرے مٹ جائیں گے, ساری تاریکی ختم ہو جائے گی, اور جو اچھائی ہے وہ خود بخود سامنے آ جائے گی. ایک اور کام ہم نے بین المذاہب کام کے سلسلے میں شروع کیا چند سال پہلے. وہ یہ تھا کہ ہم میں تو میڈیا کو بہت سراہتا ہوں, لیکن کبھی کبھی ایسا ٹرینڈ آتا ہے کہ ہم نیگیٹو کو زیادہ ابھارتے ہیں. تو آپ پاکستان سے باہر دیکھیں گے تو جو وہ دیکھیں گے کہ جی پاکستان میں تو یہ ہو گیا, وہاں پہ یہ ہو گیا, تو جو بری چیزیں ہیں وہ بری ہیں اور ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن دیٹس ناٹ آل دیٹ دیر از ٹو پاکستان. ہر روز پاکستان میں خوبصورت زندگی ہمیں نظر آتی ہے. لائف ٹیکس پلیس ایوری ڈے. اس کو کون ہائی لائٹ کرے گا؟ ہم جو ایک دوسرے سے ملتے گلتے ہیں, ہم یہاں اکٹھے چائے پی رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, بیٹھے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ ہم کھاتے پیتے ہیں, یہ بھی تو دکھانا چاہیے. تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے, جو اس کی اصل خوبصورتی ہے, اس کو دکھانا شروع کریں. وہ لوگ جو اچھا کام کرتے ہیں
ان کو بھی آپ یہاں بٹھایا کریں کہ کسی نے کوئی ایسا اچھا کام کر دیا ان کو بھی بٹھا کے تو ان کو انکریج کریں گے تو اور لوگ باہر آئیں گے. جب ہم صرف نیگیٹو کو ہائی لائٹ کریں گے تو جو اچھا ہے وہ ڈسکریج ہوگا. سو ابھی ہم نے ایک کتاب بھی پچھلے دنوں پبلش کی پرچم جیسے لوگ, تو اس میں ہم نے وہ کہانیاں لی ہیں اپنے معاشرے سے جو بین المذاہب رواداری کی کہانیاں اور پازیٹیو کہانیاں ہیں, اور وہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی خوبصورتی ہمارے ارد گرد ہے. اور ہم نے بلکہ اس کی شارٹ فلمز بھی بنانی شروع کر دی ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.